کس قدر خوف کا مقام ہے کہ شیطان نے اللہ کی 70,000 برس عبادت کی اور اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا، تو اس شخص کا کیا انجام ہوگا جو اللہ کے ایک دو حکم نہیں بلکہ کئی سو دفعہ کے متواتر حکموں کو نہ مانے۔ پھر وہاں سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، یہاں نمازی کو خاص اور خاص اللہ رب العزت کے لیے سجدے کا حکم۔ پھر شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا، اور بے نمازی کس قدر سجدے کو چھوڑتا ہے، اس کو جس قدر بھی سزا دی جائے تھوڑی ہے۔ جس میں بے نمازی کی سزا بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ جو شخص ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا 2,88,00,000 برس تک جہنم میں جلنا ہے۔ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی بدولت اور کوئی سہولت مل جائے، سزا میں تخفیف کر دی جائے تو اللہ کی شان رحیمی سے کچھ بعید باقی نہیں۔ ایک نماز چھوڑنے کی سزا یہاں تک ہو سکتی ہے، لیکن اتنی سزا دینا اللہ کی رحمت سے بعید ہے۔ مثلاً ایک جرم کی سزا تعزیرات پاکستان میں اس طرح لکھی ہے: 6 ماہ سے سال بھر تک قید یا 50 روپے سے 200 روپے تک جرمانہ، لیکن مجسٹریٹ کم سے کم سزا دے تو یہ اس کے اختیار میں ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزا دے یہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی اور آپ اس حکم کو لے کر واپس تشریف لے آئے۔ راستہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، فرمائے برگاہ خدا بندی سے کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ واپس تشریف لے جائیں، ایک دن میں 50 نمازیں کس طرح ادا ہوں گی جبکہ بنی اسرائیل سے 2 نمازیں ادا نہ ہو سکیں؟ یہ سن کر دوبارہ اسی مقام پر جہاں نمازیں فرض ہوئی تشریف لے گئے، اور آخر کار کئی مرتبہ کے آنے جانے حضرت موسیٰ کے بار بار کہنے پر 50 سے 5 نمازیں فرض کی، تو کیا موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تجربہ کار تھے جو ان کے سمجھانے کے بغیر ان کو سمجھ میں نہ آیا؟ جواب ہے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس وقت ایسی حالت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماؤ تجلی الہی تھے جو ہر ایک طرح سے انسان کو ماحول بے خود بنا دیتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اس وقت اس خاص قرب اور تجلی سے دور تھے۔ انہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب رب العزت نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی تو کوہ طور کو ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ جب یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو ان کے دیدار حسن کی تاب نہ لا کر ایسی بدحواس ہو گئیں کہ بجائے پھلوں کے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ پھر جب سنا اس نے ان کا فریب بلوا بھیجا ان کو، اور تیار کی ان کے واسطے ایک مجلس، اور دی ان کو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری، اور بولی یوسف نکلا ان کے سامنے۔ پھر جب دیکھا ان کو شدرا رہ گئی اور کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ سورہ یوسف پارہ نمبر 13 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔